بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفعت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے حسرت موہانی کی غزل کا شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ رتبہ دانے محبت، محبت کا اونچا مقام یا اس کی قدر و قیمت پہچاننے والا۔ حالت، حالت کیفیت کو کہتے ہیں۔ شوق، ذوق بھی کہہ سکتے ہیں، عشق بھی ہو سکتا ہے، محبت بھی ہو سکتا ہے۔ کیا سے کیا ہو گئی، کہ کیا سے کیا بن گئی، کہ میں تیری محبت میں کس حالت سے کس حالت میں آ گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اے محبوب، میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں۔ تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے۔ اگر تجھے ادراک نہیں تو خود آ کر دیکھ لے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے محبوب، میں تیری محبت کے بلند مقام کو جاننا چاہتا ہوں، اور جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ تیری محبت میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ مجھے اپنی کچھ خبر ہی نہیں رہی۔ دراصل شاعر کی نظروں میں محبوب کا سراپا ہے، محبوب کے غم سے غمگین ہونا اور محبوب کی خوشی سے تسکین پانا، یا محبوب کی خوشی سے خوش ہونا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے، یعنی کہ ان کی فطرتاً یا ان کی عادت بن گئی ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق کا انداز ہے، تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے عشق میں میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس بات پر تو نے کبھی غور ہی نہیں کی۔ اردو شاعری میں محبوب ہمیشہ سنگ دل واقع ہوا ہے، وہ عاشق کے دکھ اور کرب کو محسوس ہی نہیں کرتا، اس لیے عاشق ہر وقت شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ اے محبوب، تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ میں نے تیری خاطر
اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ اپنے رکھ رکھاؤ کو چھوڑ کر دیوانہ بنا پھرتا ہوں، لوگوں کے تانے سن سن کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ لیکن اے محبوب، تجھ پر ان سب باتوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ عشق انسان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ وہ محبوب کو اپنے لیے سب کچھ بنا لیتا ہے، اس کی حالت اس قدر ناگفتہ بے ہو جاتی ہے کہ اس قدر خراب ہو جاتی ہے اس کی حالت کہ لب خاموش ہوتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں تمام حالات جو ہیں ان کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ اسی طرح سے امجد اسلام امجد کہتے ہیں، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے بھی انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ انتہا، آخری حد، ابتدا، شروع یا آغاز۔ حسرت، یہاں پہ حسرت جو ہے یہ شاعر کا تخلص لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو آخر کار اس کا انجام ہو ہی جاتا ہے۔ عشق کے راستے میں قدم رکھ دیا جائے تو عاشق بامراد ہو ہی جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر غزل کے مقطع میں اپنے جذبہ صادق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے حسرت تو آخرکار اپنی منزل مقصود کو ضرور پا لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ منزل کو پانے کے لیے ہمیشہ جذبہ صادق ہی کام آتا ہے۔ اگر تیرا جذبہ سچا ہے تو ہر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، بے شک وہ کسی بھی طرح کا امتحان ہو۔ اگر جذبہ سچا نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا کسی بھی شعبے میں۔
کمزور لوگ کبھی منزل کو نہیں پا سکتے، کیونکہ عشق کے راستے میں بڑے کٹھن مقامات آتے ہیں جن کو سر کرنا کسی عام بندے کا کام نہیں۔ بقول شاعر، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شاعر دوسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ جب کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کا جذبہ ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر لگن سچی ہے، مقصد سچا ہے تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لے گا۔ بلند ہمت لوگ ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھتے ہیں، چلتے چلتے تھک جائیں تو وہ رکتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ رک گئے تو اپنی منزل پر کیسے پہنچ پائیں گے۔ سفر جاری رکھتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چلنے والے ہمیشہ کامران ٹھہرتے ہیں اور ٹھہرنے والے ہمیشہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ بلند ہمت لوگوں کا نظریہ حیات حیدر علی آتش کا یہ شعر بن جاتا ہے: تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا یہ غزل کا دوسرا لیکچر تھا، جو کہ حسرت مخانی کی غزل کے شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 پر مشتمل تھا، جو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔